الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت کائنات امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ النساء کی آیت کا کچھ حصہ بیان فرمایا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں والدین کی اولاد کے حوالے سے ذمہ داریوں کا بیان آپ نے سنا. اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں اولاد کی ذمہ داری اور اولاد کے
حقوق اور فرائض جو والدین کے حوالے سے اولاد پہ لاگو ہوتے ہیں اس کا مختصر بیان ہوگا۔ جس طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش اور ان کی قدم قدم پر رہنمائی کریں اور ان کی اصلاح اور ان کی پرورش اور تربیت اور ان کے لیے جو بھی معاملات ہیں اس کو حتی الوسع پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اولاد کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی مکمل خیر خواہی، مکمل حسن سلوک، مکمل محبت اور ہر لحاظ کے ساتھ ان کی وفادار رہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا جو پین والا والی ہے میں تھوڑا سا کام کر قرآن مجید میں بس ٹھیک قرآن مجید میں اللہ پاک نے لوگوں کو اور خصوصاً اہل ایمان کو جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین اور اس کی تاکید فرما دی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ پاک نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان، نیکی اور حسن سلوک کرو۔ جیسے والدین اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی خیر خواہی کرے، اور اس خیر خواہی کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اپنے فرامین میں، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی میں، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ایک ہی حدیث اگر سامنے رکھ دی جائے تو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا جب تک اپنے والدین کو راضی نہ کرے۔ دوسرے معنوں میں جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں حکم دیے اپنی عبادت کا،
وہاں حکم دیا ہے والدین کی فرما برداری کا، حسن سلوک کا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا اور اچھے برتاؤ کا، اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کا۔ اور یہ بات انسان کو یہ باور کروائی ہے کہ جس طرح اللہ پاک کی عبادت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اللہ کی عبادت فرض ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک، خیر خواہی، یہ بھی ایسے ہی فرض ہے، اس کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی خود اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں سمجھایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف فقط اللہ کی ہے۔ نمبر 2، فیصلہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ احسان اور حسن سلوک اس کے حقدار سب سے پہلے والدین۔ آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اب ان کے ساتھ اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں کسی قسم کی سخت بات یا ڈانٹ یا سختی کی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو بڑے باادب اور بڑے رحم دلانہ اور ادب اور شفقت اور محبت کے انداز میں جب بھی بات کرنی ہے تو ایسے کرنی۔ اور اہل علم نے اس کا معنی یوں بھی کیا ہے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین سے بات ایسے کرنی ہے جیسے کوئی غلام اپنے مالک سے بات کرتا ہے، کوئی نوکر اپنے مالک سے جیسے بات کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کے ساتھ تم نے بھی ایسے بلکہ اس سے بھی زیادہ ادب کے ساتھ بات کرنی۔ یہ حسن سلوک کا طریقہ۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے اللہ جیسے انہوں نے ہمارے اوپر ایسے رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے، اسی طرح آج تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ دل سے جو دعا نکلتی ہے، یہ خیر خواہی کی آخری سٹیج ہے کہ سامنے بھی خیر خواہی، غیر موجودگی میں بھی خیر خواہی، زندگی میں بھی خیر خواہی، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد پھر دعاؤں کی صورت میں ان کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ افضل اعمال میں ایک افضل ترین عمل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کون سے ہیں، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا افضل ترین عمل ہے۔ صحابی نے پوچھا قلت ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟
فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ سب سے پہلے نیکی کے مستحق تمہارے والدین، حسن سلوک سب سے پہلے ان کے ساتھ۔ قلت ثم ایٌ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ افضل ترین اعمال میں والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک، خیر خواہی، یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ اعمال ہے۔ حالانکہ ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، تھوڑا صحیح کرو، سب سے بلند ترین عمل الجہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مگر جب بھی جہاد کا موقع آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ شمولیت کے لیے حاضری دیتے۔ بھائی ایک ہی والیوم کو چھیڑو نا، سب کو نہ چھیڑو۔ ایک نوجوان، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جہاد کا موقع ہے، ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میں بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ ہیں گھر میں؟ اس نے کہا والدہ تو ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کر لو، اللہ پاک تمہاری والدہ کی خدمت کی وجہ سے تمہیں جہاد کا اجر و ثواب گھر میں ہی عطا کر دے۔ حالانکہ ضرورت بھی تھی، دشمن کا مقابلہ ہے، مجاہدین کی ضرورت ہے، نفری زیادہ ہوگی، فائدہ ہوگا، مگر اس کے باوجود جب دیکھا کہ اس کی والدہ گھر میں اکیلی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پھر والدہ کی خدمت کو ترجیح دی۔ اور نبی پاک نے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا والدہ کے ساتھ۔ چوتھی بار پوچھا پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا والد کے ساتھ۔ اگر موازنہ کیا جائے دونوں کا تو والدہ 3 درجے زیادہ مستحق ہے۔ بالکل ہی بند کر دیں، تو ہے اس لیے کہ بچے کی ولادت اور اس سے پہلے حمل، پھر ولادت، پھر دودھ کی عمر اور پھر بچے کی پرورش، اس میں جو تکلیف والدہ نے اٹھائی ہے اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے والدہ کا حق 3 گنا زیادہ کر دیا۔ لیکن اگر ایسا موقع آ جائے کہ انسان کے والدین اس کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے دیں، کفر کا یا شرک کا یا کوئی خلاف شرع کام کا، تو اس موقع پر فرمایا فلا تطیعہما، اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِیعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِیعْهُمَا، پھر یہ شرک والی، کفر والی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی بات والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ اس کے باوجود فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت، ادب، احترام پھر بھی جاری رکھنا، کفر اور شرک والی بات نہیں ماننی، مگر بائیکاٹ بھی نہیں،
والدہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، والدین دونوں کافر اور مشرک ہیں، کفر اور شرک والی بات تو نہیں مانی جائے گی، مگر خدمت میں کمی اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، والدہ مسلمان نہیں ہو رہی، اور ماں بیٹے کا جھگڑا ہے گھر میں۔ بیٹا کہتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ماں کہتی ہے دوبارہ کفر میں آ جاؤ۔ اب اس جھگڑے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک دفعہ رسول اللہ کے بارے میں بڑے سخت جملے، گستاخانہ اپنی زبان سے کچھ باتیں کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے بہت زیادہ خدمت گزار۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک والدہ زندہ تھیں حج کے لیے نہیں جا سکے، اس لیے کہ بعد میں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ جب والدہ فوت ہوگی تب جا کر فریضہ حج ادا کیا۔ اب والدہ کی بات سن کر غصے میں اور غم میں اور پریشانی میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں پریشان؟ کہنے لگے اللہ کے رسول والدہ کی وجہ سے پریشان ہوں، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، وہ کفر کی دعوت دیتی ہیں، میں اور زیادہ خدمت کرتا ہوں، پھر میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، وہ اور زیادہ سختی کے ساتھ جواب دیتی ہیں، اور آج تو انہوں نے آپ کی گستاخی میں کچھ باتیں ایسے جملے کہہ دیے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ درخواست ہے دعا کی، کہ آپ دعا کیجئے اللہ میری والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، اور جو اپنے سے زیادہ متقی ہو، صاحب علم ہو، باعمل بھی ہو، ایسے عالم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست بھی کرے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مختصر دعا کی اور ایک ہی جملہ زبان سے نکالا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ مختصر دعا، ادھر سے دعا ہوتی ہے، ادھر سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف دوڑ گئے۔ شاید یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک کی دعا کا اثر پہلے گھر میں پہنچتا ہے یا میں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں۔ دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دروازہ بند، اور اندر سے پانی گرنے کی آواز سنی، سمجھ گیا والدہ غسل فرما رہی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو والدہ کے چہرے پر ایک ایسی رونق دیکھی جو دعا کی قبولیت کی رونق نظر آ رہی، اور والدہ نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ ابو ہریرہ تو ہمیشہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان ہونے کا، تو آج میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے بھی اس کے بعد میں بھی ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت کی اور خدمت کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، ورنہ انسان ساری زندگی اپنے والدین کے پاؤں دھو کر بھی پیتا رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو 7 حج کروا دیے اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، وہ چل نہیں سکتی، مریضہ ہیں، بوڑھی ہیں، تو میں نے کندھوں پر اٹھا کر طواف بھی کروایا، صفا مروہ کی سعی بھی کروائی، عرفات میں بھی پہنچا، مزدلفہ بھی پہنچا، منا بھی پہنچا،
یہ سارے حج کے مناسک میں نے کندھوں پر اٹھا کر کیے ہیں، تو کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو اپنی والدہ کے دودھ کے ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اور بچہ 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے، اب تو ماں نے یہ کام بھی ختم ہی کر دیا ہے۔ اصل میں جو دودھ کی تاثیر ہوتی ہے نا، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ جب بچوں کو لگا دیا فیڈر پر اور بچپن سے ہی جمع کرا دیا اسکول والوں کے پاس، ابھی بچہ پنگوڑے میں ہے تو اسکول میں داخل ہو گیا، پھر یہی بچہ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، اس نے بوڑھے والدین کو جمع کرا دیا اولڈ ہاؤس میں۔ یہ رزلٹ دیکھو ذرا کہ جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے، پھر یہی حال ہوگا۔ جب بچوں نے ماں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا 2 سال اور تربیت کی، اور پھر قدم قدم پر ان کی تعلیم اور اللہ اور اس کے رسول کی بات، پھر قدم قدم پر رہنمائی، یہ والدین کی ذمہ داری آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے اولادیں بھی والدین کی نافرمان اور گستاخ ہوتی جا رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں گھر میں یا کاروبار میں یا کسی معاملے میں کوئی بڑی پریشانی کا سامنا، ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ درباروں پر، مزاروں پر مختلف پیر، بابے، گدی نشین، یہ سارے ملنگ جو بھی ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تعویذ، گنڈا فروش، یہ سارے ایک بال بٹورنے کے دھندے ہیں۔ اگر تمہیں پریشانی کا مسئلہ ہے، مسجد میں آ کر بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے والدین کے پاس جاؤ، دعا کی درخواست کرو۔ جب تم نے ان کو راضی کر کے دعا کروا لی، یقیناً تمہارے حق میں تمہارے والدین کی دعا جب نکلتی ہے تو وہ عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے، جس پیغمبر کا یہ اعلان ہے کہ اللہ پاک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں، اور جب والدین راضی ہو کر دعا کریں گے تمہارے حق میں تو وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ ان سے دعائیں لو، یہ نہیں ہے کہ ان کو تنگ کر کے، پریشان کر کے اور ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے پریشان کر کے ان کی بد دعائیں۔ جس نے والدین کی دعائیں لے لی دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور جس نے والدین کی بد دعا لے لی دنیا میں بھی برباد ہو گیا، اس کی آخرت بھی تباہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے دعا کروانے کا حکم دیے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا، اور قتل کی وجہ بھی بتا دی کہ میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا اس وجہ سے کہ میں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کرو، اس نے انکار کیا۔ ایک دوسرے آدمی نے پیغام بھیجا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ مجھے غیرت آئی کہ میرے ساتھ کیوں نہیں کیا، میں نے اس کو عورت کو قتل کر دی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہ تو بہت بڑا ہے، کبیرہ گناہ ہے کسی کو بے گناہ قتل کرنا، لیکن اس کی معافی اگر چاہتے ہو تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اگر والدہ زندہ ہے اس سے دعا کرواؤ، یقیناً اللہ پاک تمہاری والدہ کی دعا سے تمہارا یہ گناہ معاف کر دیں گے۔ مگر اس آدمی نے کہا والدہ تو فوت ہوگی۔
کہا پھر اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی دوسرا بندہ نہیں، اب تم جانو تمہارا رب جانے، ساری زندگی اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، شاید اللہ پاک تمہارا یہ گناہ معاف کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام بخاری کی والدہ نے ان کی ولادت سے پہلے یہ نظر مانی، اللہ مجھے تو اولاد دے، نرینہ اولاد دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اس سے دنیاوی کوئی کام نہیں لوں۔ اللہ پاک نے دعا قبول کی، بیٹا پیدا ہوا گھر میں جو بڑا ہو کر امام بخاری بنا، مگر جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں آنکھوں سے پدیشی نبینا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پدیشی نبینا۔ والدہ پریشان ہوگی، الہی میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کرنا ہے، یہ تو بیچارہ آنکھوں سے نبینا ہے، یہ کیا دین کی خدمت کرے گا۔ اسی وقت والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے بچے کی آنکھیں صحیح کر، الہی اس کی بینائی کو واپس لوٹا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، دین کا کام کرے گا تو اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ والدہ کے ہاتھ نیچے بعد میں ہوئے اور امام بخاری نے والدہ کی گود میں آنکھیں پہلے کھول دی۔ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ اپنے والدین کے ساتھ معروف طریقے سے ان کے ایسے ساتھی بنو کہ یہ ساتھ تمہارا قبر تک نہیں، اس کے بعد بھی چلے۔ والدین کا حق تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، اور والدین جب فوت ہو جائیں ان کے لیے دعا کرو، اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ اسی طرح محبت، پیار اور اخلاق سے پیش آؤ جیسے اپنے والدین کے ساتھ آتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ساتھی ساتھ ہیں، اور سواری کے لیے ان کے پاس گدھا ہے، گدھے پر سوار، آگے ایک بزرگ راستے میں نظر آئے، ملاقات ہو، گدھے سے اترے اور بزرگوں کے ساتھ مصافحہ کیا، محبت کا اظہار کیا، پھر اپنا گدھا بھی ان کو دے دیا، اپنے سر سے پگڑی اتار کر ان کے سر پہ رکھ دی۔ ساتھی بڑے حیران ہوئے، ایک عام بابا ہے، سفر پہ جا رہے، آپ نے سواری بھی دے دی، اپنی پگڑی بھی دے دی، آپ ویسے بھی تو اس کا تعاون کر سکتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ بزرگ عام نہیں، بلکہ میرے والد محترم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بڑے گہرے دوست تھے، میرے والد کے دوست ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ اس وجہ سے اس محبت کا، خدمت کا اظہار کیا ہے کہ یقیناً اگر میرے والد زندہ ہوتے تو مجھے اسی بات کا حکم دیتے۔ آج تو ہم زندگی میں والدین کے رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتے، بائی کاٹ، کہ چچا ہمارے گھر میں نہ آئے، پھپھی گھر میں نہ آئے، خالہ گھر میں نہ آئے، ہم ان کے ساتھ ہمارا مرنا جینا ختم۔ موضوع اس قدر لمبا ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آخری حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور شکایت لے کر آیا اپنے بوڑھے والد کی، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میرے مال کو، میرے گھر کو اجاڑنا چاہتے، میرا مال ختم کرنا چاہتے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میری بات بھی نہیں مانتے، آپ ان کو روکو۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کی بات سنیں اور فیصلہ کر دیں، یہ جج کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی بات سنیں پھر فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے والد کو بھی بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے، فیصلہ پھر ہوگا۔ آپ نے پیغام بھیجا، اس کے والد کو بلایا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اس کے مال کو ضائع کرتے ہو، خراب کرتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو۔ اب آپ اس کی خود وضاحت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بیٹے نے شکایت کی ہے باپ کی، بیٹا نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، باپ بوڑھ ہے۔ اس بوڑھے والد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھا یہ بچہ تھا، میں کماتا تھا اور اس کی ہر ضرورت کو میں پورا جو منہ سے نکالتا میں حاضر کرتا۔ اب یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ کماتا ہے، میں کما نہیں سکتا۔ جب مجھے گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ مجھے روکتا ہے۔ اس کی بیوی، اس کے بچے میری خدمت میں کوتاہی بھی ہے اور گستاخی بھی ہے۔ اب اگر یہ میری ضرورت پوری نہیں کرتے اور مجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اس گھر سے نکل جاؤں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نوجوان کو مخاطب کیا، فرمایا انت و مالک و اہلک لوالدک، فرمایا سن لو، تو بھی، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا مال، تیرا گھر بار، اس ساری چیزوں کا مالک یہ بزرگ۔ اس پیغمبر کی سیرت کو تو دیکھو، جس نے بزرگوں کو مقام دیا، اور مقام اتنا دیا کہ دنیا کا کوئی دین اتنا مقام نہیں دیتا والدین، جو مقام رحمت کائنات نے ہمارے والدین کو دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں اپنے والدین کو خوش کریں اور اپنی اولاد کو تعلیم دیں گے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یقیناً جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہماری اولاد یقیناً اس بات کو سمجھے گی۔ آج کے جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ جیسے اللہ کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح خدمت، محبت، حسن سلوک، اس کے حقدار سب سے پہلے تمہارے والدین، اس میں بھی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی عبادت میں بھی فکر اور شوق اور اس فریضے کو پابندی کے ساتھ بجا لانے کی توفیق دے، اسی طرح والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کی خیر خواہی اور ان کے سامنے باادب رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.